بسم اللہ الرحمن الرحیم. وائی ناٹ. آج کا سب سے بڑا سوال پاکستان کی اکانومی کدھر جا رہی ہے؟ ڈیفالٹ سے ہم بچیں گے یا نہیں بچیں گے؟ انڈیکیٹرز کیا کہتے ہیں؟ اور جو لوگ اور ٹیم اس کو ہینڈل کر رہی ہے کیا وہ کیپیبل ہے کہ اس سچویشن سے ہمیں نکال لے؟ تو ایکسپلین کر لیتے ہیں اور تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں. سوال اہم ہے. ڈیفالٹ ہونے کا جو چانس ہے اور جو انڈیکیٹرز ہیں اور جو بتائے جا رہے ہیں وہ جب خان صاحب نے حکومت چھوڑی تو 5% چانس موجود تھا ڈیفالٹ ہونے کا. آج تقریباً 95% ہے. چلیں آپ 90 لگا لیں. تو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ پیشنٹ کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کریں اور پھر وہ آئی سی یو میں لے جائیں اور پھر آپ ڈاکٹروں کی ٹیم جب وزٹ کر کے جائے تو ان سے پوچھیں جی کیا صورتحال ہے، تو وہ کہیں دعا کریں دعا کریں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ 90% والا مریض جو ہے وہ بس اللہ کے اختیار ہے، شفا دے دے زندگی دے دے. تو ایکسپورٹس دنوں اور ہفتوں کے حساب سے گھٹ رہی ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، بے روزگاری، مہنگائی. اچھا، ڈالر کو نقلی طور پہ روکا گیا ہے، کبھی 240 پہ جاتا ہے، 50 پہ جاتا ہے. اسے کھلا چھوڑ دیں تو آپ خود گیس کر لیں. ان تمام صورتحال میں اب اللہ کی نصرت اور مہربانی اور دعائیں چاہیے، اور پھر ستاروں سے جو ہم ریڈ کرتے ہیں اور انڈیکیٹرز جو ہیں وہ اسٹرولوجیکل اسپیکٹس، اس کو دیکھ کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفالٹ سے بچ جائیں گے. پاکستان ڈیفالٹ سے بچ جائے گا، اور یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوگا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور یہ بہت مشکل ہے. لیکن یہ ریڈنگ ہے، یہ ججمنٹ ہے، اور یہ اسی طرح ہی ہے کہ یہ ہم ڈیفالٹ سے بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے. آپ دعائیں جاری رکھیں، ہر بندہ اپنی جگہ پہ دعائیں کرے، ورد کرے، چیزوں کو لے کے جائے اور اللہ سے مانگے، کیونکہ حالات واقعی بہت ٹائٹ اور ٹف ہیں. اب ہمارے لیے دوسری صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ نئے چیف صاحب آ گئے ہیں، چارج لے لیا ہے. کچھ اسٹرولوجرز کو میں سن رہا تھا وہ ان کے پاس ان کا ڈیٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ڈیٹا بہت کمپلیٹ چاہیے ہوتا ہے، صرف ڈیٹ آف برتھ سے ہی کام نہیں بنتا، اور بھی کافی چیزیں جو ہیں وہ ضرورت پڑتی ہیں. تو لیکن ہم نے وقتی ذائچہ اور جو ہمارے انڈیکیٹرز ہیں اور جو ہم جس صورتحال کو فیس کر رہے ہیں اور جو مومنٹ جب وہ چھڑی جو ہے وہ ایکسچینج کی گئی اور ہینڈ اوور ہوئی، یعنی وہ مومنٹ ہم نے لیا، تو یہ رائزنگ ایکیوریس 15 ڈگری بن رہا تھا. اچھا، یہ اور بڑے باقی بھی پھر اس یہاں سے اسپیکٹ دیکھیں تو بہت پازیٹیو ان کے لیے ماشاءاللہ نئے چیف صاحب کے لیے بہت پازیٹیو اور ہیلپ فل ہے. لیکن مسائل کا ایک انبار ہے، اور اس مسائل کے انبار میں پرائرٹیز بنا کے اور چیک کر کے ان کو سیکوینس میں لے کے 1 2 3 4 تو پھر یہ آگے بڑھیں گے، اور بڑھنا بھی اسی طرح چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ یہ قابو پا لیں گے ان معاملات پہ؟ یس، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مہربانی سے، کیونکہ نیک نیتی ہے، کمپیٹنسی ہے، اچھی ٹیم آئے گی، اچھے پلانس بنیں گے. کیونکہ سرحدوں پہ بھی، اور جو مغربی سرحد ہے خاص طور پہ، اس پہ خطرات ہمارے بڑھ رہے ہیں. لیکن یہ کب تک قابو پائیں گے؟ ایک اور سوال آ گیا ہے. سوال بالکل ٹھیک ہے. مارچ مڈ تک یہ ان تمام مسائل پہ قابو پا لیں گے، اور ایک خلیج جو پیدا ہو گئی ہے، غلط فہمی ہے یا جو بھی ہے عوام اور اداروں کے درمیان، اس کو بھی اپریل میں یہ سکسیسفلی پاٹ لیں گے اور اس کو کور اپ کر لیں گے. تو یہ 2 امپورٹنٹ چیزیں تھیں، تو میں نے کہا چلیں اس کے اوپر آپ سے گفتگو کر لیتے ہیں، بات ہو جائے.
کیونکہ یہ دونوں سوال بڑے کروشل ہیں اور ہر پاکستانی کنسرنڈ ہے اس سے، اور جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو میں نے ٹرائی کی ہے کہ میں ایکسپلین کر دوں اور آپ کو صورتحال جو مجھے ریڈنگ میں سمجھ آئی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ آخر میں ایک لائن: اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔